امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 17، جینٹل مین۔ مشہور ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمن قمر کا لکھا ہوا جینٹل مین ڈرامہ گہرائی سے بھری ہوئی کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے سماجی اور سیاسی منظرنامے سے متاثر ہے، جو ان گہرائیوں سے جڑے مسائل کو اجاگر کرتا ہے جو کہ سامنے نہیں آتے۔ جینٹل مین کے کردار کے ذریعے خلیل الرحمن قمر اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح سیاسی سماجی منظرنامے میں مسائل صرف گنڈوں اور بدماشوں کی وجہ سے نہیں ہیں۔ بہت سے نقاب پوش لوگ معاشرے میں افراتفری پھیلاتے ہیں۔ یہ عوام کے لیے محسوس کرنے والے گنڈوں اور اپنے فائدے کے لیے عوام کو لوٹنے والے شریف لوگوں کے درمیان فرق کو اجاگر کرے گا۔ یہ یقینی طور پر ناظرین کو ٹی وی سکرین پر سنیما کا تجربہ دے گا۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 16، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے، جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 15، عشق ہوا۔ زندگی میں ہم سب کا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے سفر کی تشکیل کرتے ہیں، خواہ مہربانی کے ذریعے ہو یا چھپی ہوئی سچائیوں کے ذریعے۔ کچھ رابطے دھوپ کی کرن ہیں، جبکہ دیگر غیر متوقع چیلنجز کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے جیسے تقدیر سامنے آتی ہے، انتخاب کرنا ضروری ہے جو ایک خطرناک راستے کی طرف جاتا ہے۔ تبریز بھی اس طرح کے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے جب منسا سے اس کی محبت اسے بہار سے اختلاف کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جب محبت شدید ہوتی ہے تو اس کے نتائج اور بھی شدید ہوتے ہیں۔ کیا تبریز منسا کی خاطر چیلنجز کو فتح کر سکتا ہے؟ کیا بہار ان کی محبت کی کہانی میں حتمی رکاوٹ بن جائے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 14، بے حد۔ حمزہ ایک خود ساختہ آدمی اپنے کام اور خود اعتمادی پر فخر کرتا ہے، جبکہ سونیا ایک امیر اور بااثر گھرانے سے تعلق رکھنے والی نرم دل لڑکی ہے۔ ان کے طبقاتی اختلافات کے باوجود وہ گہری محبت میں ہے۔ در اثنا جگنو، حمزہ کی پڑوسی، اس پر خفیہ کرش رکھتی ہے۔ سونیا کے لیے حمزہ کی عقیدت کو دیکھ کر جگنو اس کے لیے اپنے جذبات کو سمجھتی ہے، جس سے اس کی محبت ایک جنون میں بدل جاتی ہے۔ جیسے جیسے حمزہ اور سونیا کا رشتہ پھولتا ہے، ایک دوسرے سے گہری محبت کے باوجود بیرونی قوتیں اور ذاتی مسائل اس کے تیزی سے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 13، ترک وفا۔ ترک وفا ایک خاندان کے اندر وفاداری اور ہیرا پھیری کی تاریک پیچیدگیوں کو تلاش کرتا ہے۔ جب بہن بھائیوں کی دشمنی بڑھ جاتی ہے تو سبطین کی محبت تمام منفی حالات اور تنازعات کے درمیان خاندان کو متحد رکھتی ہے۔ محب مرزا بطور سبطین 3 بہنوں کا پیارا بھائی اپنے خاندان کی آنکھوں کا تارا ہے۔ وہ اپنی کنسٹرکشن فرم کے ساتھ ایک کامیاب بلڈر ہے۔ اس کی زندگی کے سب سے اہم پہلو اس کا کاروبار اور اس کی بڑی بہن انیلا کی خوشیاں ہیں۔ ہنا چودھری بحیثیت مریم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک معصوم لڑکی ہے جو ایک آرکیٹیکچر کے طور پر اپنا کریئر بنا رہی ہے، جبکہ اس کی والدہ نے اسے شادی کو ترجیح دینے کی ترغیب دی ہے۔
دادی کے اصرار پر وہ اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے لگتی ہے۔ آخر کار مریم کو اپنے کیریئر کے راستے پر چلنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 12، حق مہر۔ ورثہ ایک مہربان لڑکی ہے جو اپنے والدین منصور اور فاطمہ کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے جس میں وہ منصور کے بھائی اقبال کے ساتھ رہتے ہیں۔ ورثہ کا کزن اور اقبال کا بیٹا فرمان خفیہ طور پر اس کے لیے جذبات رکھتا ہے۔ اس کی ماں شمیم فرمان کے لیے پرعزم ہے کہ وہ گھر کی واحد ملکیت حاصل کرنے کے لیے ورثہ سے شادی کر لے گا۔ دوسری طرف وقار ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا خوبصورت نوجوان ہے۔ وقار کی والدہ نے ورثہ کو اپنی بیوی کے لیے چنا ہے، جس سے اس کی کزن زوبیہ کو بہت رشک آتا ہے کیونکہ وہ اس سے پیار کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ورثہ اور وقار کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن ان کی شادی کا آغاز ان کے رشتہ داروں کی مداخلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، نور جہاں۔ ایک قریبی رشتہ دار خاندان کے رشتے کا تجربہ ریگل اور کمانڈنگ نور جہاں سے ہوتا ہے، جس کی با اختیار موجودگی غیر متوقع چیلنجز لاتی ہے اور ان کی تقدیر کو تشکیل دیتی ہے۔ صبا حمید بحیثیت نور جہاں 3 بیٹوں کی ماں ہے۔ ایک جارحانہ اور غالب شخصیت کے ساتھ وہ ایک اعلیٰ طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے بیٹوں کی زندگی کے لیے ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ کبریٰ خان بطور نور بانو مختار شاہ کی بیٹی ہے۔ بیرون ملک سے تعلیمی ڈگری کے ساتھ نور بانو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مراد کی طرف راغب کرتی ہے اور آخر کار اس سے پیار کرتی ہے۔ علی رضا بطور مراد نور جہاں کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ وہ فرما برداری کے ساتھ اپنی ماں کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اور اس کے زیر اثر نور بانو کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، شدت۔ اسرا ایک خوبصورت اور پیاری نوجوان خاتون نے اپنے خاندان کی محبت اور دیکھ بھال سے بھرپور زندگی گزاری۔ اس کے برعکس سلطان ایک پرعزم اور کرشماتی کمال پرست اپنی خواہشات کو مسلسل حاصل کرنے کے لیے اپنے پریشان بچپن کے چیلنجز پر قابو پاتا ہے۔ ان کی شخصیت کے شدید اختلافات کے باوجود اسرا کو سلطان سے محبت ہو جاتی ہے۔ تاہم ان کی شادی کے بعد اسرا کو احساس ہوا کہ سلطان وہ مثالی آدمی نہیں ہے جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ اسے خوش کرنے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے اور ایک اہم تبدیلی سے گزرتی ہے۔ یہ انکشاف ان کے درمیان مسائل کے ایک نا ختم ہونے والے سلسلے کا محرک بن جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی کا سفر ایک پیچیدہ بھول بھلیاں بن جاتا ہے کیونکہ اسرا اور سلطان چیلنجز کو نیویگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کو اپنی مرضی اور ترجیح کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، رد۔ رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے۔
اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ نمبر 8، خودسر۔ خودسر ڈرامے کی کہانی ایک خود غرض لڑکی شازمہ کے گرد گھومتی ہے جسے اپنی خوبصورتی اور قسمت پر بے حد ناز ہے۔ وہ کسی بھی ذریعے سے جو چاہے حاصل کر لیتی ہے۔ شازمہ مغرور ہے اور اس کی انا اس کے راستے میں دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ ڈرامے میں اس کے تکبر کی کوئی حد نہیں ہے اور اسے اپنے گھر والوں کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی خود غرضی اسے کیسے بدلہ دے گی؟ خود غرض ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زباب رانا، ہمایوں اشرف، سحر افضل اور رضوان علی جعفری شامل ہیں۔ نمبر 7، قصہ دل۔ محبت اور دل ٹوٹنے کی ایک کہانی جب 3 روحوں کی زندگیاں خاندان اور تقدیر کی طرف سے ہچکچاہٹ کا سامنا کرتے ہوئے بلا جواز محبت کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ قصہ دل عنایا کے لیے اریب کی غیر مشروط محبت کے گرد گھومتا ہے کیونکہ وہ اس کی خوشی کے لیے اپنے جذبات قربان کر دیتا ہے اور اسے جاسم کے پاس جانے دیتا ہے، لیکن قسمت نے ان سب کے لیے کچھ اور لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو مصباح علی سید نے لکھا ہے، کاشف سلیم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اظفر رحمان، حنا آفریدی، شبیر جان، سبحان ایوان اور سرہا اصغر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، ہابیل اور قابیل۔ حارث ایک نوجوان اور خوبصورت پرفیکشنسٹ زندگی کے ہر پہلو میں سبقت لے جاتا ہے۔ اکثر اپنے چھوٹے بھائی قادر پر سایہ کرتا ہے جو کہ پھیکا اور سادہ ہے۔ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے قادر کی قربانیوں کے باوجود حارث ہمیشہ اپنا راستہ حاصل کرتا ہے۔ در اثنا صوبیہ حارث اور قادر کی ایک ہوشیار لیکن غریب رشتہ دار قادر کو اس کے ساتھ پیار کرنے کے لیے جوڑ توڑ کرتی ہے، جس سے ان کی آنے والی شادی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حارث اپنے رومانوی تعاقب کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اپنی محبت حرام کے ساتھ رکاوٹوں کا سامنا کر رہا ہے۔ حسد اسے حرام کو چھوڑ کر صوبیہ کا پیچھا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ فیصلہ بھائیوں کے درمیان تناؤ کا جنم دیتا ہے اور اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب صوبیہ اپنے فائدے کے لیے صورتحال کو اپنے فائدے میں کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، چال۔ شوکت اور سمی بہترین دوست ہیں اور شوکت سمی کی بہن سبین سے محبت کرتا ہے، تاہم ایک ساتھی طالب علم شائستہ کے منصوبوں کی وجہ سے شوکت سبین پر بد اعتمادی کرنے لگتا ہے اور اسے شائستہ سے شادی کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ دھوکہ دہی کا احساس کرتے ہوئے شوکت سمی کے ساتھ اپنی دوستی ختم کرتا ہے، انہیں دشمنوں میں بدل دیتا ہے۔ برسوں بعد شوکت اور سمی کامیاب صنعت کار ہیں جو ابھی تک آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب شوکت کا بیٹا راحیل اور سمی کی بیٹی علینا اپنے باپ کی دشمنی کے باوجود محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کی خاطر سمی اور شوکت راحیل اور علینا کی شادی پر راضی ہو جاتے ہیں، تاہم سمی نے ایک شرط رکھی، شادی صرف اس صورت میں ہوگی جب شوکت کی بیٹی رباب سمی کے بیٹے اسکندر سے شادی کرے۔ اگرچہ شادی کو روکنے کا ارادہ کیا گیا تھا، لیکن غیر متوقع حالات نے دونوں خاندانوں کو راضی کرنے پر مجبور کر دیا، جس کے نتیجے میں راحیل اور علینا کے ساتھ ساتھ رباب اور سکندر دونوں کی شادیاں بھی ہو گئی۔ نمبر 4، حسرت۔ حسرت اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح حسد اور بغض دوسروں کی زندگیوں میں تباہی پیدا کر سکتی ہے اور آپ کی دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتی ہے۔ کرن حق بطور ثنایا ایک خاندانی کام کرنے والی خاتون ہے جو اپنے خاندان کو ایک بہترین زندگی دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ فہد شیخ بحیثیت ارحم ایک پیچیدہ شوہر ہے
جو اپنے رویے سے غیر متوقع ہے اور اکثر اپنی بیوی ثنایا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جینس ٹیسا بطور فبیہا ایک ہوشیار لیکن پرعزم خاتون ہے جو اپنے امیر ساتھی ارحم سے شادی کر کے اپنے مالی مستقبل کو محفوظ بناتی ہے۔ سبحان ایوان بطور حمزہ ایک معاون اور جدوجہد کرنے والا آدمی ہے جو فبیہا سے شادی کرنے اور ایک ساتھ ایک شاندار زندگی گزارنے کے لیے بے چین ہے۔ دوسری شادی کرنا ہمیشہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ اپنے اہداف کا پیچھا کرنا ایک حیرت انگیز خصوصیت ہے، تاہم دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں افراتفری کا باعث بننا بیک وقت آپ کو برباد کر دے گا۔ تو کیا دوسری شادی ارحم کے مسائل کا حل ہے یا اس سے معاملات مزید پیچیدہ ہو جائیں گے؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، دل مانے نا۔ دل مانے نا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ کہانی ایک گود لیے ہوئے بچے ہانیہ کے صدموں کو بیان کرتی ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی محبت بھری زندگی ایک جھوٹ ہے۔ ایک شیر خوار کے طور پر اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گئی ہے کہ اس کے گود لینے والے خاندان کا اس سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ صدمے، شناخت اور والدین کی غلطیوں کی وجہ سے شکار ہونے والے بچوں کی معصومیت کی ایک دل دہلا دینے والی کہانی۔ اس ڈرامے کو سیما مناف نے لکھا ہے، امین اقبال نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف، اظفر رحمان، فرقان قریشی، نورین گلوانی اور سیدہ مدیحہ امام شامل ہیں۔ نمبر 2، پاگل خانہ۔ پاگل خانہ ڈرامہ خالص محبت کی کہانی ہے، اور جہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے میں صبا قمر اور سمیع خان ایک محبت کرنے والے جوڑے کے طور پر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیار میں ہیں، اپنی روح کا ہر اونس ہڑپ کر رہے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ محبت کی کہانی ہے جو آپ کو بار بار محبت پر یقین دلاتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیع خان، صبا قمر، عدنان شاہ ٹیپو، مشال خان، عمیر رانا، سید جبران، محمد شیخ اور سونیا مشال شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو اقبال حسین نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، جانے جہاں۔ جانے جہاں ڈرامہ شہرام اور ماہ نور کے گرد گھومتا ہے، جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے۔ شہرام، جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے، وہ اپنے گاؤں کے ایک بااثر شخص کا بیٹا ہے۔ معاشرے میں اپنے بااثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار، عزت دار اور مہذب انسان ہے۔ شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی، جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ماہ نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے۔ صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی خوبصورتی، سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔